بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وذرنی وذرنی والمکذبین والمکذبین اولی النعمت اولی النعمت ومہلہم ومہلہم قلیلا قلیلا۔ وہ من اور وہ من اور زر کا معنی چھوڑ تو، ٹھیک ہے، یا معنی مجھے۔ یا من مجھے، اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ ذرنی نون کا معنی کدھر جائے گا، آپ نے کہا ذر معنی چھوڑ اور یا معنی مجھے، تو نون، اس نون کا نام ہے نون وقایا۔ وقایا، جب اب ذر فعل پر تو آخر میں کسر آ نہیں سکتا، اور جو متکلم کی یا ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میرا ماقبل مکسور ہو، یعنی یا چاہتی ہے کہ میرے سے پہلا جو حرف ہے اس پر زیر ہو۔ اب یا سے پہلے را ہے زر، تو اب اس پر تو زیر آ نہیں سکتی، تو اب اس کے درمیان نون لے کر آئے جس زیر کو لانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم زیر کا حکم اس پر جاری کر سکیں۔ اس کو نون وقایا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نون وقایا۔ تو اس وجہ سے یہ نون لایا گیا ہے۔ زر منے چھوڑ، زر من چھوڑ، نون وقایا، نون وقایا، یا متکلم کی، یا متکلم کی، ٹھیک ہے، بمانے مجھے، بمعنی مجھے، وہ منے اور، وہ من اور، المکذبین منے المکذبین جھٹلانے والے۔ جھٹلانے والے، یہ صیغہ واحد، صیغہ جمع مذکر سالم اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اولن نعمت، اولی نعمہ کہتے ہیں خوشحال، اولن مانے والے، خوشحال لوگ، خوشحال، ٹھیک ہے۔ اولن نعمت مانے خوشحال لوگ، وہ منے اور، وہ من اور، مہل منے چھوڑ دے، مہل من چھوڑ دے، ہم منے انہیں، ہم من انہیں، قلیل منے تھوڑا، قلیل من تھوڑا، وذرنی وذرنی والمکذبین والمکذبین اولی النعمت اولی النعمت ومہلہم ومہلہم قلیلا، قلیلا، اور اور ان مالدار ان مالدار جھٹلانے والوں کو لانے والوں کو مجھ پر مجھ پر چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، اور ان کو ان کو تھوڑی تھوڑی مہلت دے دیں، مہلت دے دیں، ٹھیک ہے۔ وذرنی، اور چھوڑ دے مجھ پر، چھوڑ دیں چھوڑ دے مجھ مجھ پر، پر، ٹھیک ہے۔ یعنی جو اللہ رب العزت کو جھٹلانے والے ہیں، اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، وہ ان کا معاملہ جو ہے وہ کس پر چھوڑ دے؟ مجھ پر چھوڑ دے۔ اور جو خوشحال، ٹھیک ہے، اور جو خوشحال جھٹلانے والے ہیں، جو مالدار جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خوشحال ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اولی النعمت کا معنی مالدار بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ مالدار جو جھٹلانے والے ہیں انہیں چھوڑ دیں، جو جھٹلانے والے ہیں انہیں بات سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ پریشان نہ ہوں، ومہلہم قلیلا، اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیں، انہیں تھوڑی مہلت دے دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ حضور چاہتے تھے کہ ہر شخص ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جو مالدار تھے، بظاہر خوشحال تھے، وہ بہت نخرے کرتے تھے، اور جو ہے دوسرے مسلمان جو غریب تھے ان کو حقیر سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیں تو پھر جب ہم آئیں گے یہ غریب لوگ آپ کے پاس نہ آئیں، اور جب غریب ہوں تو پھر آپ ہمیں نہیں بلایا کریں۔ آگے سمجھ؟ تو حضور ان معاملات میں پریشان ہوتے، تو اللہ فرماتا آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی ٹینشن ہی نہ لیں، پریشان ہی نہ ہوں کہ یہ امیر لوگ آپ کے پاس نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ غریبوں سے محبت کریں، غرباء سے محبت کریں، چھوڑ دیں ان امیروں کو، ٹھیک ہے۔ ومہلہم قلیلا، ان کے حال پر چھوڑ دیں، میں انتقام لینے والا ہوں۔ کچھ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟
إن لدينا إن لدينا أنكالا وجحيما أنكالا وجحيما إن मने बेशक इन्ना बेशक लदैना मने हमारे हाँ लदैना मने मने हमारे यहाँ हाँ अनकालन मने अजाब अनकालन मने अजाब वो मने वो मने और जहीमन जहीमन दुखती हुई आग आग दुखती आग समझते हो जेरी भा दुख दी पई होवे दुख दी पई होवे न ज़्यादा बलदी पई होवे बिल्कुल जल कर दुख दी पई होवे ठीक है धुआं निकलता पिया होवे तो दुखती हुई आग ठीक है मेरे भाई तो इसको भड़कती हुई आग भी कह सकते हैं लेकिन दुखती हुई आग इसके माने है। और बेशक हमारे इन्ना लदैना अनकालौ वजहीमा बेशक हमारे पास उनके लिए भारी बेड़ियां हैं और भड़कती हुई आग है ये अनकाल का माना जो हमने अजाब किया है इससे मुराद भारी बेड़ियां हैं भारी बेड़ियां समझते हो भाई पैरों के अंदर ना मोटे मोटे जंजीर ठीक है इडू साट के वाल उनको तो गर्दन बला के इडू बही पा के बाद के एक बेड़े आख्या है ठीक है वजनी हो गए कह दीजिए लोग 302 करते हैं कि कत्ल यानी कत्ल जो लोग करते हैं किसी को मारते हैं तो इसको कहते हैं 302 तो जो लोग 302 करते हैं तो उनके पाँव जो जिनको फांसी का हुक्म हो जाता है या जिनको उम्र कैद हो जाती है तो फिर उनके पाँव में बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं ठीक है हाथों में जंजीर डाल दिए जाते हैं और पाँव में तो अल्लाह फरमाता है ये एक मिसल है दुनिया के अज़ाब की ठीक है अल्लाह फरमाता है जो दुनियादार लोग जिन्होंने आपको झुठलाया है आप उन्हें छोड़ दें उनके लिए हमारे पास अजाब भी है और उनके लिए हमने बेड़ियां तैयार करके रखी हुई हैं जो कैदियों की तरह हमें बेड़ियां डालकर उन्हें जहन्नम में फेंकें। आगे बात समझ वतआमन ज़ा गुस्सतिन वअज़ाबन अलीमा वो मने और तामन मने खाना ज़ा मने वाला गुस्सतिन मने गला ज़ा गुस्सतिन मने गले में अटक जाने वाला गले में वो मने अज़ाबन मने अज़ाब अलीमन मने दर्दनाक हाँ और वतआमन ज़ा गुस्सतिन वअज़ाबन अलीमा और हल्क में फंसने वाला खाना और दर्दनाक अजाब है यानी जो लोग आपको झुठलाते हैं जो लोग इसको कहते हैं गैरत जो अल्लाह के रसूल का नहीं है अल्लाह फरमाता है वो मेरा भी नहीं है ठीक है ऐ मेरे महबूब जो तुम्हारा नहीं है वो हमारा भी नहीं है। ये लोग ऐसे थे जो खुदा को मानते थे लेकिन रसूलुल्लाह को नहीं मानते थे। अल्लाह फरमाता है जो आपको नहीं माने मुझे माने या ना माने एक ही बात है ठीक है जब तक आपके दरबार पे सर नहीं झुकाएगा उस वक़्त तक वो मेरी बारगाह में मकबूल नहीं है। तो फरमाया वतआमन ज़ा गुस्सतिन वअज़ाबन अलीमा जो हम उन्हें जहन्नम के अंदर खाना देंगे तो वो हल्क में अटक जाएगा और उनके लिए दर्दनाक यानी हल्क से नीचे नहीं उतरेगा बहुत मुश्किल होगा उनके लिए हल्क उतरना। कभी आप लोगों ने छान की रोटी खाई है? हमने खाई है छान की रोटी जब हम पढ़ते थे। बात समझ आ गई नहीं है? छान जानती हो? कभी देखा है छान आप लोगों ने? देखा भी नहीं आपने। ये जो आटा पहले जो लोग आटा पीसते थे तो वो आटा मोटा होता था ठीक है वो सही तरीके से बारीक नहीं होता था। फिर घरों में ये होता था कि छानी एक होती थी उसमें वो आटा डालते थे वो हिलाते थे
اس سے آٹا نیچے چلا جاتا باریک، اوپر جو بچ جاتا اس کو چھان کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھان۔ تو اس چھان کی بھی روٹی کھائی جاتی ہے۔ جو بیچارے جن کے پاس نہیں ہوتا کچھ پکانے کے لیے، کھانے کے لیے، تو وہ چھان کی بھی روٹی پکاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اب یہ چھان کیونکہ موٹا ہوتا ہے، جب کھاتے ہیں تو یہ حلق میں اٹک جاتا ہے، بہت مشکل سے نیچے جاتا ہے، بہت مشکل سے۔ ایک وقت تھا کہ ہمیں ایک روٹی صبح ملتی، ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی سالن نہیں ہوتا تھا، کوئی اچار نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یقین مانے میں اس چارپائی پہ بیٹھا ہوں، جھوٹے پہ 1000 بار لعنت۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہم لقمہ منہ میں ڈالتے، اوپر پانی کا گھونٹ بھرتے تاکہ یہ لقمہ نیچے اتر جائے۔ اچھا پھر ایسا بھی ہوتا تھا، کبھی آپ نے تھوم دیکھا ہے؟ تھوم، جب تھوم اب کھیتی میں ہو تو اس کے اوپر اتنی اتنی بھوکیں ہوتی ہیں، ہم وہ توڑتے تھے، ان سے روٹی کھاتے تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے جب ہم 84 میں پڑھتے تھے، اس طرح ہم روٹی کھاتے تھے، ہاتھ میں ایک روٹی لیتے تھے، ملتی تھی، وہ جا کر تھوم کی بھوکیں توڑتے تھے اوپر سے، وہ توڑ کر وہ کھانے کے ساتھ تھوڑا سا لگا کر میرے کیا نام بیچ میں رکھ کے تو کھا جاتے تھے۔ حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا، جیسے منہ میں ڈالتے تھے، اب کیسے جائے، اوپر سے پانی پیا، پھر حلق میں سے۔ علم ایسے نہیں آ جاتا، علم کے لیے بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ جو لوگ ہر طرح کی سہولیات حاصل کر کے علم حاصل کرتے ہیں، انہیں اس علم کی قدر نہیں رہتی، اور جو لوگ مشقتیں اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر اور مصائب و آلام میں دکھ اٹھا کر علم حاصل کرتے ہیں، ایک تو وہ علم انہیں کبھی بھولتا نہیں ہے۔ میں نے ان کی کبھی تیاری نہیں کی کہ مجھے یہ پتہ ہو کہ تعامن کا معنی کیا ہے، ذا غصتن کا معنی کیا ہے، عذابن میں کسی ڈکشنری دیکھوں، کوئی ہے میرے پاس ڈکشنری تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے، کبھی میں تیاری کر کے آپ نے مجھے دیکھا ہے؟ یہی برکات ہیں کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ نیچے سو کر حاصل کیا ہے، بغیر بستر کے نیچے، سردیوں میں کانپ کے اوپر کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس طریقے سے علم حاصل کیا ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اس طریقے سے علم حاصل کیا ہے۔ ہمارے مدرسے کے سامنے ایک بنگلہ تھا، قربانی کے موقع پہ تو اس نے 41 دن وہاں سورۃ یاسین شریف پڑھ لی تھی، 41 دن۔ اب میں وہاں جاتا تھا پڑھنے کے لیے، میرے ذمہ تھا، تو وہ بڑے لوگ تھے تو خدمت کرتے تھے، تو میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، میں خوش ہوتا تھا کہ جب یہ 41 دن ختم ہوگا تو مجھے پیسے ملیں گے تو میں جوتی لوں گا۔ پھر جب عید کا موقع، یہ سچ بتا رہا ہوں، کعبے کی طرف رخ ہے، میرے سامنے کلام پڑا ہوا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، جب وہ 41 دن آخری دن تھا، اوپر سے عید کا دن آ گیا، حج کا دن آ گیا، میری خوشی کے انتہا نہیں تھی۔ کراچی خالد بن ولید جہاں پڑھتا تھا سامنے میں تھی، جب عید کا دن آیا تو اس نے مجھے پیسے ہی نہیں دیے۔ پھر ہوا کیا، عید میں نے بغیر جوتی کے گزاری، میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ آج بھی میری ماں اور میرے باپ کو پتہ ہے، میں نے 3 سے 4 سال لنڈے کے جوڑے پہنے ہیں، لنڈے کے کپڑے۔ آج تو طالب علموں کو جتنی سہولیات دی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے۔ 3 سے 4 سال لنڈے کے کپڑے پہننا ہے، یہ کیا تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ مکمل کرو، سمجھ آ گئی بھائی میرے؟ تو وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، ایسا جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا جو گلے میں اٹک جانے والا ہوگا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا
تو اے میرے محبوب جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ جو آپ سے محبت کرے گا تو ہم اس سے محبت کریں گے، اور جو آپ سے بغض رکھے گا ہم بھی اس سے بغض رکھیں گے، جو آپ سے دشمنی رکھے گا ہم اس سے بھی دشمنی، جو آپ کو تلاش کرے گا ہم اسے تلاش کریں گے، جو آپ کو پالے گا اسے ہمارے پانے کی ضرورت نہیں، ہم اسے خود پالیں گے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، بس اتنا کافی ہے، بنو۔